السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کیا کرو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر یعنی تاخیر نہ کرو، تو پتہ یہ چلا کہ ان 3 چیزوں کو جلدی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مرتبہ کہ قرض کو ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ قرض کے ادا کرنے میں دیر نہ ہو، تاخیر نہ کرو؟ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر قرض دینے میں ہم تاخیر کرتے ہیں، اگر قرض دینے میں ہم اناکانی کرتے ہیں، تو میرے دوستو نتیجہ یہ نکلے گا، یہ حقوق العباد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق نہیں ہے بلکہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور جب ہم قرض میں تاخیر کریں گے اور نہیں دیں گے اور ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کریں گے، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات، تم قرض مانگا نہ کرو۔ اگر بدرجہ مجبوری اگر کہیں قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے، جیسے سخت مجبوری کی وجہ سے اگر تم قرض لینے کی بھی ضرورت پڑے، تو جتنی جلدی ہو سکے قرض کی ادائیگی کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کی میتیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مقروض ہے، یعنی اس کے ذمے قرض ہے اور اس نے قرض کو ادا نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس گستاخ کا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھا سکتا، اور لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نماز جنازہ پڑھ لو اور پڑھا دو، میں کملی والا آقا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض جو ہے یہ حقوق العباد ہے، اور اس نے حقوق العباد کے دینے میں تاخیر کی ہے اور دیا بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، تم اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ سوچے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نفرت تھی اس چیز سے کہ قرض کی ادائیگی اس نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی۔ اسی لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو میت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا قرض اس میت کے اوپر ہو تو بتاؤ، اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی، اس کے وارثین جو ہیں اس کی قرض کی ادائیگی کر دیں گے۔ میرے دوستو دوسرے نمبر پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرنے میں دیر نہ کرو، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو کوشش کرو فوراً نماز کی ادائیگی اسی وقت کر دی جائے۔ اگر مسجد کا مسئلہ ہے تو جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اگر گھر پہ ہیں، عورتوں کا مسئلہ ہے تو اذان ہو، اس کے بعد اپنا وضو بنا کر کے جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ لیں، کیونکہ جب وقت نکل جائے گا تو وہ قضا ہو جائے گی، اور قضا کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے ثواب سے محروم ہوں گے، تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ثواب فرض کی ادائیگی میں ملتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تاخیر نہ ہو، جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً اس کو ادا کرو، کیونکہ نماز کی فضیلت پورے قرآن کے اندر بہت آئی ہے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیسرے نمبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ اگر ہماری بچی ہے، میرے دوستو، اگر اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کے اندر تاخیر نہ کرو، یعنی اگر یہ ہم سوچ کر کے رکتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بچہ مل جائے، کوئی نوکری والا لڑکا مل جائے، کوئی آفیسر ہو یا کوئی اعلیٰ کوالٹی کے اعلیٰ عہدے پر اگر فائز ہو، اس چیز کا اگر ہم انتظار کرتے ہیں اور لڑکیوں کا وقت اگر گزرتا جاتا ہے تو یہ ماں باپ گنہگار ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر
माँ बाप یہ سوچ کر کے رکتے ہیں لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد کہ بی اے کر لے، ایم اے کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اور اس کی عمر 20، 21، 22، 23، 30، 35 تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا حیض آنا شروع ہو گیا تو ایک مرتبہ حیض آنے کے بدلے میں گویا کہ ایک نبی کے قتل کے مترادف ہوگا، یعنی اس کا گناہ اس کے ماں باپ کے اوپر لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی شادی نہیں کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حیض کے بدلے میں کل قیامت کے دن میں اس کے چہرے پر خراش ہوگا، خراش یعنی چوٹ کی نشانات ہوگی، اور جہنم کے آگ کے جو پتھر ہیں اس سے اس کے چہرے کو داغا جائے گا۔ سوچیں آپ کتنا سخت مسئلہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم حاصل کر لے، ہمارا بیٹا جو ہے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لے، پھر ہم شادی کریں گے۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو یہاں تک کہ بغیر کسی محرم کے کسی دوسرے شہر کے اندر اکیلے تنہائی کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ وہاں ہماری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بعد میں چل کر کے کسی کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی اور بہت بڑی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو آخر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 3 چیزوں کے بارے میں دیر مت کرو اور جلدی کرو، وہ 3 چیزیں جو ہیں پھر سے آپ دوبارہ سن لیں کہ قرض کے ادا کرنے میں دیر نہ کریں، دوسرے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہ کریں، تیسرے لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کے قریب ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں پھر اس وقت ان کی شادی میں تاخیر نہ کریں، ورنہ ان کا گناہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔